السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ تو مینگو سیزن سب کو مبارک ہو۔ بہت زبردست قسم کے آم آ چکے ہیں، اور اس سے زیادہ اچھی چیز ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کچے آم۔ تو اس میں نے ایک گرمی کا توڑ بنایا ہے، یہ کچے آم کا کیری کا شربت۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو لو لگنے سے بچائے گا، گرمی کی جو ہیٹ اسٹروک جسے ہم کہتے ہیں اس سے بچائے گا، اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے، چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آگے ویڈیو میں کیا کریں گے۔ میں نے جو آم لیے تھے وہ 3 کلو ہیں، یہ میرے خیال 2 کلو ہیں۔ ان کو میں نے آدھا آدھا کر لیا۔ ہاف کا میں نے بنانا ہے امچور پاؤڈر۔ اس کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی جب بنا لوں گی۔ اس کے میں نے ایسے پتلے پتلے سے سلائس کیے، اور جو میں نے شربت بنانا ہے اس کی بھی یہ سلائس کی ہے۔ یہ والے جو سلائسز ہیں یہ شربت کے لیے، ان کو ہم پہلے پیل آف کریں گے، چھیلیں گے۔ چھیلنے کے بعد آپ اس کی سلائس کریں۔ سلائس کرنے کے بعد ہم نے ان کو ڈالنا ہے کڑھائی میں یا پتیلی میں، جس میں بھی ڈالنا ہے۔ 1 گلاس اس میں پانی ڈالیں، اور اس کو آپ نے ہلکے آنچ پر 2 سے 3 یا 4 سے 5 منٹ تک پکا لیں۔ جلدی گل جاتے ہیں یہ، اس میں زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے، بس 1 سے 1.5 گلاس میں، جس میں کہ ہمارے جو مینگوز کے سلائسز ہیں نا آم کے، یہ گل جائیں۔ اتنی سے آپ نے آنچ رکھنی ہے، دم میں ہی انہوں نے سافٹ ہو جانا ہے۔ یہ دیکھیں سافٹ ہو چکا ہے، اور جو پانی تھا وہ بھی اس کے اندر ہی جو ہے وہ جذب ہو گیا، یعنی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم اس کو کیا کریں گے کہ اس کے جو سلائسز ہیں جو بالکل یہ بہت زیادہ سافٹ ہو جائیں گے نا، تو پھر ہم ان کو جگ میں ڈالیں گے جوسر کے، اور ان کو ہم بلینڈ کر لیں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے ڈالنا ہے 1 گٹھی پودینے کی۔ پودینہ جو ہے بہت زیادہ ریفریشمنٹ فلیور دے گا آپ کو اس کے اندر، اور اس کی ٹیسٹ ہے اس کو بھی بڑھائے گا، اور اس کی جو کیا کہتے ہیں خاصیت ہے اس کو بھی بڑھا دے گا۔ اچھا، یہ ہم نے پیوری بنا لینی ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں شوگر فری تو آپ اس کو ایز اٹ از جیسے اب ہم نے بلینڈ کیا ہے تو آپ اس کو ویسے ہی رکھ سکتے ہیں شوگر فری شربت بنانے کے لیے۔ اگر آپ میٹھا ڈالنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ کہ اگر آپ نے آدھا کلو لیے نا کیریاں تو آپ آدھا کلو چینی ڈالیں گے، اگر 1 کلو لیں گے تو 1 کلو۔ یہ اس میں ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے شربت میں ویسے بھی ڈالنی ہی ہوتی ہے، میٹھا ڈال سکتے ہیں، کم ہو گیا نا تو اب شربت میں ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، جس میں ہم نے تار نہیں بنانی، اس کا ہم نے ایسا کرنا ہے کہ چینی ڈالنی ہے آپ نے 1 کپ پانی ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے صرف میلٹ کرنا ہے چینی کو۔ اچھا، یہ جو اس کے اندر جو اس کے اصل ٹیسٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کیا کیا ہے۔ اس میں ہم ڈالیں گے 1 سے 1.5 چمچ زیرہ، 1 سے 1.5 چمچ ہم اس میں ڈالیں گے سونف، اور کالا نمک اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پھر اس میں سادہ نمک ڈال دیں سمپل۔ 2 ٹی اسپون جو ہے وہ آپ نے سمپل نمک ڈالنا ہے، اگر کالا نمک ہے تو آپ نے 1 ٹی اسپون نمک اور 1 ٹی اسپون سادہ کالا نمک ڈالنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 4 سے 5 الائچیاں ڈالنی ہیں۔ اگر آپ کے پاس پسا ہوا ہے تو آپ اس کو ڈال سکتے ہیں، میرے پاس پسا ہوا نہیں تھا، میں نے پھر اس کو ساری چیزیں مکس کر کے نا اس کو گرائنڈر میں باریک پیس لیا۔ ابھی ہمارا جب پکنے کے بعد اس کو 2 سے 3 جوش آئیں گے، زیادہ نہیں اس کو ہم نے پکانا، 2 سے 3 ابال آئیں گے، اس کے بعد آپ نے اس کو جو مسالہ ہے ہمارا اس میں مکس کر دینا۔ میں نے ابھی بھی پیسا تھا تو میں نے اس لیے چھانا ہے کہ اس میں الائچی کے چھلکے وغیرہ ہوں گے نا، تو وہ ظاہر شربت میں تو گلے میں لگے گا، اس وجہ سے میں نے چھان کے اس میں ڈالا ہی تھا کہ اس میں مکس کیا ہم نے۔ مکس کرنے کے بعد اس کو ایک ہلکا سا جوش آئے گا اور ہم اس کو کر دیں گے بند۔ یہ بہت زیادہ مزیدار ہے، فریج کے اندر آپ اس کو رکھیں گے 3 مہینے آرام سے نکال لے گا، بالکل بھی خراب نہیں ہوگا۔ باہر مت رکھیے گا، کیونکہ ہم نے اس میں کوئی پریزرویٹو نہیں ڈالا ہے، ہم نے اس کے اندر صرف یہ والے جو ہمارے مسالے ہیں نا یہ ڈالے ہیں، اور بہت اچھا ہے اس کا ٹیسٹ۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ نے اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے، چولہا بند کر دینا ہے۔ جب یہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے، روم ٹیمپریچر پہ آ جائے، تب آپ نے اس کے اندر 2 لیمن نچوڑ دینا ہے، 2 لیمن کا رس آپ نے اس میں ڈال دینا ہے۔ یہ گرم جب ہو تب آپ نے بالکل نہیں ڈالنا، ورنہ یہ خراب ہو جائے گا، جب بالکل روم ٹیمپریچر پہ ہو تب۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اسے آپ نے بوتل میں بھریں، اور بھرنے کے بعد فریج میں رکھ لیں۔ اور اس کو بنانے کا سمپل طریقہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر 2 سے 3 چمچ یہ ڈالنا ہے بیٹر، اور اس کے بعد ٹھنڈا پانی ڈالیں اور اس کو انجوائے کریں۔ مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو ریسیپی کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔